صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. صلوات بر محمد وآل محمد. آج کی جو حدیث ہے وہ بھی کافی شریف سے صفحہ 271 جلد 1 سے احمد ابن محمد وہ نقل کرتے ہیں محمد ابن یحییٰ عن محمد ابن الحسن عن یعقوب ابن یزید عن محمد ابن اسماعیل قال سمعت ابا الحسن علیہ السلام یقول الائمۃ علماء صادقون مفہمون محدثون. کہ محمد ابن اسماعیل نقل کرتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو اہل بیت کے جو ائمہ ہیں ان کی وصف بتاتے ہوئے سنا کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ائمہ کون ہیں؟ ائمہ علماء ہیں، ائمہ ہی صادقون ہیں. اسی اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اس کی طرف اشارہ ہے کہ ائمہ ہی علماء ہیں اور سچے علماء ہیں. اور پھر ان کے متعلق فرماتے ہیں علماء صادقون مفہمون. مفہمون کا مطلب ہوتا ہے تفہیم سے ہے، سمجھائے گئے، یعنی جن کو سمجھا دیا گیا ہے، مطلب بالکل تفہیم کر دیا گیا ہے. یعنی کیا؟ یعنی پیغمبر اور امیر المؤمنین کے توسط سے تمام اہل بیت علیہ السلام کو قرآن کی تعویل و تفسیر اور جتنے بھی بقیہ علوم ہیں خواہ وہ دینی ہیں یا دنیاوی ہیں، ان ائمہ اہل بیت کو تفہیم کر دیے گئے ہیں. العلماء یعنی ائمہ کیا ہیں؟ یقول امام فرماتے ہیں الائمۃ، تو سمجھ رہے ہیں میری بات کہ امام کیا فرماتے ہیں؟ الائمۃ علماء، یعنی علماء حقیقی یہ ہیں، باقی تو زننا ہیں، یہ ہیں علماء، یہ علم حقیقی ان کے پاس ہے. علماء اور پھر صادقون، علماء بھی ایسے جو سچے ہیں کہ جس کے متعلق صدق علی الاطلاق قرآن میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تقوی اختیار کرو اور کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ تو یہ ہیں سچے صادقون. اور کون ہے؟ مفہمون. مفہمون میں نے سمجھایا کہ فہم سے ہے، تفہیم اس میں مفعول کا صیغہ، یعنی جن کو سمجھا دیا گیا ہے. کیا سمجھا دیا گیا ہے؟ پیغمبر کے توسط سے ان کو سمجھا دیا گیا ہے قرآن کی تعویل اور تفسیر و امر خداوندی اور نہی خداوندی، اس کی تفسیر کیا ہے اور حقیقی تعویل کیا ہے. تعویل غیر از تفسیر دوسری چیز. اور محدثون ہیں. محدثون حدیث سے ہے، یعنی جن سے گفتگو کی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ من وراء الغیب ان سے گفتگو کی جاتی ہے. ایک اور حدیث کے ذریعے سے یہ لفظ محدث آپ کو سمجھ آنا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ حدیث علی ابن ابراہیم سے عن محمد ابن عیسیٰ عن یونس عن رجل عن محمد ابن مسلم قال ذکر المحدث عند ابی عبداللہ علیہ السلام. امام صادق علیہ السلام کے سامنے کہا گیا کہ محدث کون ہے؟ فقال امام فرماتے ہیں انہ یسمع الصوت ولا یری الشخص. محدث اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جو آواز سنتا ہے لیکن شخص کو نہیں دیکھتا. تو انہ یسمع الصوت ولا یری. فقلت له، تو پھر راوی کہتا ہے میں نے امام کو کہا جعلت فداک کیف یعلم انہ کلام الملک، اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتے کی گفتگو ہے؟ تو قال امام جواب دیتے ہیں انہ یؤتی السکینۃ والوقار، کہ جب وہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا اور وہ اس کو سن رہا ہوتا ہے، شخص کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، آواز اس کے کان میں
آ رہی ہوتی ہے تو اس کو ملک ہونے کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو جو سن رہا ہوتا ہے اس کو خدا تعالیٰ ایک سکون اور وقار عنایت کرتا ہے، حتیٰ یعلم انہ کلام ملک، یہاں تک کہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کسی فرشتے کی گفتگو ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے محدث وہ ہے کہ جو سنتا ہے، یعنی الہام کے ذریعے سے جن تک گفتگو پہنچتی ہے۔ تو ہم اہل بیت کے متعلق یہ یقین رکھتے ہیں کہ الہام کے ذریعے سے ان تک گفتگو پہنچتی ہے، اور لیکن وہ نبی نہیں ہے۔ نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا، جو خبریں تھیں جو امت تک پہنچنے والی تھیں وہ پیغمبر نے بتلا دی ہیں۔ یہ تفسیر ہے قرآن کی اور پیغمبر کے کلام کی، اور قرآن کی تعویل اور تفسیر ہے کہ جو اہل بیت کے ذریعے سے جو معصوم ہیں ان کے ذریعے سے امت تک پہنچتی ہے۔ تو یہ محدثون ہے۔ تو میں حدیث کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے، کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں الائمۃ علماء، علم حقیقی کے اوپر ہیں، علماء ہیں، صادقون سچے ہیں اور سچے علی الاطلاق ہیں، مفہمون یہ وہی ہیں جن کو حقیقی طور پر پیغمبر کی طرف سے سمجھا دیا گیا ہے، محدثون یہ وہ ہیں کہ جن سے من وراء جو ہے نا وہ چیز وہ گفتگو ہوتی ہے اور یہ اس کو سنتے ہیں اور لوگوں تک یہ الہام کے ذریعے سے جو آئے ہوئے علوم ہیں وہ بتلاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔